دیگر شعبۂ زندگی کی طرح سائنس کے میدان میں بھی مسلمانوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے جن سے انسانیت آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ ان مسلمان سائنسدانوں میں جابر بن حیان قابل ذکر ہیں جنہیں دنیا بابائے کیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جابر بن حیان 721 عیسوی میں ایران کے علاقے توس میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی پیشہ عطر فروشی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف تجربات کی مدد سے کئی نئے عطر بھی ایجاد کیے۔ جابر بن حیان ایران سے مدینہ منتقل ہوئے اور جہاں حضرت امام جعفر صادق کے دست مبارک پر بیعت کر کے ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ دنیا سے بے رغبتی اور سادگی کی وجہ سے بعض روایات میں انہیں اسلام کا پہلا صوفی بھی قرار دیا گیا ہے۔ بعد ازاں وہ مدینے سے کوفہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے کیمیا گری کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ تجربہ گاہ بھی قائم کی جس میں وہ ہمہ وقت مختلف کیمیائی دھاتوں پر تجربات میں مصروف رہتے۔ جابر بن حیان کے دور میں کیمیا گری مہوسی یعنی پارے، تانبے یا چاندی جیسی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے علم تک محدود تھی۔ اگرچہ ابتدا میں انہوں نے بھی انہی تجربات پر توجہ مرکوز رکھی لیکن پھر کیمیا گری کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر متعارف کروایا۔ جب جابر بن حیان کی شہرت بغداد پہنچی تو انہیں وہاں طلب کر لیا گیا۔ وہاں انہیں سرکاری پذیرائی ملی تو انہوں نے اس میدان میں ترقی و استحکام حاصل کیا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جابر بن حیان نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے مل کر بنی ہیں۔ نیز وہ اپنے ہم عصر کیمیا دانوں کی طرح اس نظریے کے بھی حامی تھے کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو تجربات کیے انہیں قلم بند کرتے رہے اور تجربات میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے سونے کی طلب کی جگہ علم کیمیا کا حصول ان کی زندگی کا مطمع نظر بن گیا۔ جابر بن حیان کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب کی ایجاد ہے اور ان میں گندھک، شورے اور نوشادر کے تیزاب شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے شورے کا تیزاب ایجاد کیا۔ بعد ازاں مختلف دھاتوں کے ساتھ نوشادر کو ملا کر تجربہ کیا تو ایک ایسا تیزاب وجود میں آیا کہ جس نے سونے کو بھی پگھلا دیا۔ جابر بن حیان نے اس تیزاب کو ماء الملوک یعنی بادشاہوں کا پانی کا نام دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سونا زیادہ تر بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے لوہے پر بھی کئی تجربات کیے اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح فولاد بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی متعارف کروایا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے موم جامع ایجاد کیا۔ یاد رہے موم جامع ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے جس پر پانی اثر نہیں کرتا۔ جابر بن حیان نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا، پھر غضاب ایجاد کیا اور شیشے کو رنگین بنانے کے طریقے بھی متعارف کروائے۔ جابر بن حیان نے بہت سی کتب لکھی لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب الکیمیا ہے جس میں انہوں نے بہت سی کیمیائی تجربات اور دھاتوں کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور اس سے مغرب نے بھی خاصا استفادہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی انتھک محنت، ذہانت اور قابلیت کی بدولت کیمیا کے میدان میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ جابر بن حیان نے سن 815 عیسوی میں 94 برس کی عمر میں کوفے میں وفات پائی۔